السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 14 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شاہ صاحب جب خون کی مقصود تعداد حاصل کر چکے تو انہوں نے زلیخا کی کلائی پر بھی وہی صفوف مل دیا جو میری کلائی پر لگایا تھا۔ اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ وہ دائرے سے باہر نکل آئے اور پھر کچھ پڑھتے ہوئے دائرے کے گرد چکر لگانے لگے۔ مان کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگے جیسے باہر کوئی تیز طوفان آ گیا ہو اور وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتا ہو۔ پوری حویلی جیسے زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ چاچی تو اس دہشت ناک منظر سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ دیوار گیر الماریوں میں رکھے برتن نیچے گر گئے تھے اور پورا کمرہ یوں ہچکولے کھا رہا تھا جیسے کوئی کشتی پانی کے بھنور میں پھنس جانے کے بعد ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر شاہ صاحب نے دائرے کے گرد چکر تیز کر دیے۔ 7واں چکر لگاتے ہی انہوں نے دیے کو پھونک مار کر بجھا دیا اور پھر سارا خون گڑیا کے اوپر گرا دیا اور گڑیا کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ گڑیا خون میں تر و تازہ ہو گئی تھی اور اس کی حیت ہی بدل گئی تھی، لیکن چند ہی لمحوں بعد یوں لگا جیسے گڑیا کا سارا خون کسی نے چوس لیا۔ یہ منظر ناقابل فہم تھا۔ ادھر گڑیا کا خون خشک ہو رہا تھا اور ادھر زلیخا کے مردہ زرد چہرے کے گلابی خدوخال دوبارہ سے تر و تازہ ہو رہے تھے۔ پیر ریاض شاہ احساس تفاخر سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ستائش کا منتظر ہے۔ یہ عقل سے ماورا پر اسرار دنیا کے باسیوں اور ایک انسان کے علم میں مجادلہ کے بعد جو نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا تھا اسے بار بار جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے چاہے جو بھی طریقہ اختیار کیا تھا مگر اس کا مثبت نتیجہ یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ یہ شخص واقعی مخفی علوم کی قوت رکھتا ہے۔ گڑیا کا رنگ بالکل سفید ہو گیا تھا اور ادھر زلیخا بالکل حشاش بشاش، بالکل ویسی جیسے میں اسے باغیچے میں کھڑے ہو کر کبھی کبھار دیکھتا تھا۔ اس کی نسوانی تمکنت اور معصومیت دیکھ کر میرا دل کوفے افسوس ملنے لگا کہ اے زلیخا، تیری قسمت پھر بھی پھوٹ گئی۔ تو پیر ریاض شاہ جیسے فتنہ علم کی بیوی ہونے جا رہی ہے۔ اس دوران زلزلے اور طوفان کی شدت کم ہو گئی تھی، البتہ کھڑکیاں سرسراتی ہوا سے بھی ابھی تک بج رہی تھیں، لیکن پھر 10 منٹ کے اندر ہی اندر زنان خانے میں سکون لوٹ آیا۔ زلیخا اٹھ پڑی تھی اور پھر حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ چاچی بھی ہوش میں آ چکی تھی اور شاہ صاحب نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ زلیخا کو اس کی بے ہوشی وغیرہ کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ شاہ صاحب نے چاچی سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگلے 40 گھنٹے بڑے نازک ہیں، لہٰذا زلیخا سے کہہ دیجیے گا کہ وہ باغیچے کی طرف نہ جائے، اسے نظر لگ جائے گی اور پھر کوئی وار کر دے گا۔ اس شام تک میں شاہ صاحب کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ میں ان سے پہلے بھی مرعوب تھا، لیکن زلیخا کو جس صورتحال سے انہوں نے نکالا تھا، ہزاروں وسوسوں کے باوجود میں ان کی علمی طاقتوں کا معترف ہو گیا تھا۔ میں پہلے اندر سے بدظن ہو رہا تھا مگر اب بدظنی کو دور کر رہا تھا۔ ملک صاحب کا بھی خیال آ رہا تھا کہ وہ کیا سوچیں گے کہ میں بھی گیا دوسروں کی طرح پیر ریاض شاہ کے تلوے چاٹنے لگوں گا، مگر جب کوئی ایسی طاقت جس کے بارے میں آپ نے تمام عمر سن رکھا ہو جب اپنے ساتھ ظہور پذیر ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کے خیالات کا بدل جانا ایک فطری امر ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کی عزت میں یکا یک نہیں کر رہا تھا، بلکہ جب سے ایسے معتد حیرت العقول واقعات کا مجھے بھی حصہ بننا پڑا تو میں ان کی مخفی صلاحیتوں کا معترف ہوتا چلا گیا۔ اس روز شاہ صاحب نے مجھے اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں بہت کچھ بتایا، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا کہ بابا جی سرکار ان کے پاس کیسے آئے۔ اس وقت چونکہ وہ فارغ تھے، بابا جی کا اس روز ناگا تھا، اسی لیے فراغت میں ہم دونوں باتیں کرتے رہے اور زوال کا وقت ہو گیا تو مان شاہ صاحب چونکے اور کہنے لگے، یار میں تو بھول ہی گیا تھا، ابھی ایک کام رہتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہی گڑیا نکالی، اب اس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ تم نے دیکھا اس گڑیا نے کتنے رنگ بدلے ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ زہر ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے۔ بعض جنات جب کسی پر قابض ہوتے ہیں تو جاتے جاتے اپنا زہریلا مواد انسان کی رگوں میں اتار جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے جن تو ان کے سامنے نکالا اور مارا تھا مگر بندہ پھر بھی صحت یاب نہیں ہو رہا، اسی لیے اس بندے کو تعویذات، دم شدہ پانی اور بعض اوقات کچھ ادویات بھی کھلائی جاتی ہیں، لیکن زلیخا کو کوئی دوائی نہیں کھلاؤں گا۔ میں نے جو عمل کیا ہے اسے کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے یہ عمل بابا جی سرکار نے سکھایا ہے۔ اگر مجھے اس عمل پر دسترس نہ ہوتی تو یقین کرو یہ قابض جنات میرا بھرتا بنا دیتے اور حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ خیر وہ کہنے لگے، مغرب ہوتے ہی یہ گڑیا قبرستان میں دفن کرنی ہے، اس کے ساتھ ہمیں بڑا گوشت 1 کلو چاہیے۔ اس کا بندوبست میں نے کر لیا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازے کے پاس رکھا ایک گوشت کا تھیلا اٹھایا اور مجھے پکڑا کر کہنے لگے، یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے۔ مجھے کرنا ہے؟ میں اور قبرستان جاؤں گا اور پھر یہ گڑیا وہاں دفن کروں گا؟ میں گھبرا گیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
میں نصیر کو نہیں بھیجنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے تم سے معقول بندہ کوئی نہیں. انہوں نے مجھے سارا کام سمجھایا اور میرا ان کے لیے اور زلیخا کے لیے حکم بجا لانا بہت ضروری تھا. قبرستان نہر کی پٹری سے ایک کوس اندر تھا. شیشم بورڈ اور سرگنڈوں کی بہتات سے ڈھکا ہوا یہ قبرستان 4 دیہاتوں کا مشترکہ تھا. زوال ہوتے ہی میں نے سارا سامان لیا اور مغرب کی اذانوں سے پہلے ہی میں نے قبرستان میں جا کر گڑیا کو دفن کر دیا اور گوشت اس کے مدفن کے اوپر رکھ دیا. میں چور آنکھوں سے قبرستان کے اندھیروں میں اپنے وہم کو تلاش کرتا ہوا قبرستان سے نکل رہا تھا کہ ایک دم پاؤں کسی گڑھے میں پڑا تو ایسا لڑکھڑایا کہ پاؤں سیدھا کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور میں اس گڑھے میں گر گیا. یہ گڑھا نہیں ایک قبر تھی جو جانوروں نے کھود رکھی تھی یا بارش کی وجہ سے نیچے بہہ گئی تھی. خوف سے میرا پورا بدن بیل گاڑی پر رکھ کے خالی برتنوں کی طرح کھنکنے لگا. پسینے سے تتر بتر میں اضطراری کیفیت میں اٹھا اور جلدی سے قبر سے نکلنے لگا تو مجھے اپنے ہاتھوں میں چپ چپ سی محسوس ہونے لگی. تو لگا جیسے گیلی مٹی سے ہاتھ بھر گئے ہیں. لیکن پھر جب دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا تو اس میں چکناہٹ اور تعفن کا احساس ہوا. ناگوار سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور پھر مجھے جس احساس نے جان کے خطرے میں مبتلا کر دیا اس کو بیان کرنا اب میرے بس میں نہیں تھا. بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اتنے زور سے چیخ مار کر چلایا تھا اور میرے لبوں سے نکلا تھا یا اللہ میری مدد. اس کے ساتھ ہی میں نے با آواز بلند درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا اور میری آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی. گڑھا زیادہ گہرا نہیں تھا. بھرپور کوشش کر کے جب میں گڑھے سے نکلا تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی سایہ بھی گڑھے سے باہر نکل رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے گہرے سیاہ ہیولے کے وجود سے روشنی پھوٹ رہی ہے اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ سیاہ ہیولا روشن لبادے میں ظہور پذیر ہو گیا. بچ گئے تم، درود پاک نہ پڑھتے تو مارے جاتے تم. وہ کون تھا یہ میں نہیں جانتا لیکن اس کا استرازیہ انداز میں یہ کہنا مجھے اس کے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا. تم کون ہو؟ میں نے سوکھے ہوئے حلق سے آواز نکالی. جا کر اپنے بابا جی سے پوچھ لینا. وہ کہنے لگا تمہارے بابا جی کے بہت سے فرض مجھ سے چکانے ہیں، میرا یہ پیغام انہیں پہنچا دینا. یہ کہتے ہی روشنی غائب ہو گئی اور وہ سیاہ ہیولا لہراتا ہوا دوبارہ قبر میں اتر گیا. اور پھر میں نے ایسی دوڑ لگائی کہ مجھے یاد ہے اگر میں اس روز کسی دوڑ کے عالمی مقابلے میں شریک ہوتا تو پہلی پوزیشن لے لیتا. میں نے حویلی میں جا کر دم لیا اور عین اس وقت مہمان خانے میں داخل ہو رہا تھا جب اندر سے بابا جی کے غصے سے بھری ہوئی آواز آ رہی تھی. میں دروازے کے پاس سٹک گیا. تم نے یہ حرکت کی کیوں؟ بابا جی سخت ناراضگی کے عالم میں گرج رہے تھے اور ان کی آواز سے کمرہ گونج رہا تھا. غلطی ہو گئی سرکار. پیر ریاض شاہ نے غالباً نہایت آہستگی سے معافی مانگی ہوگی کہ بابا جی دوبارہ سے گرجے. غلطی ہو گئی؟ تم نے کوئی ایک غلطی کی ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں. دیکھو ریاض شاہ، تمہاری غلطیوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. میں اپنے مخلوق کو کب تک سمجھاتا رہوں گا؟ تمہاری غلطیاں حد سے بڑھ رہی ہیں اور اس کا نقصان جنات کو اٹھانا پڑتا ہے. تمہاری عیاشیوں کے لیے جنات کو اپنا خون بہانا پڑتا ہے. تم معصومیت اور سچائی کو قتل کر رہے ہو ریاض شاہ. میں اگر تمہاری والدہ محترمہ کے کیے ہوئے وعدے کا پابند نہ ہوتا تو رب ذوالجلال کی قسم تمہیں اس طرح جلا کر راکھ کر دیتا جیسے کہ تم نے آج اس ہندو جن کو جہنم واصل کیا ہے. سرکار، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. بندے بشر ہوں، مجھ سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. آپ کی دعاؤں کا ہی ثمر ہوں میں بابا جی سرکار. آپ کا بچہ ہوں. آپ کے بھروسے سے اور ضم میں آ کر ایسے کام کر جاتا ہوں. ایک تو تم انسان بڑے عجیب ہو، اصلی خطا کا سہارا لے کر اپنی غلطیوں کو معاف کرا لیتے ہو. بابا جی ذرا نرم لہجے میں بولے. اور ایک ہماری مخلوق ہے جو غلطی کرتی ہے تو اسے معافی کی توفیق بھی نہیں ہوتی. ان کی خطائیں معاف نہیں ہوتی. بابا جی کی تعصب سے بھری آواز سن کر میں چونکا. بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر اس کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا جو سچے دل سے معافی مانگتا اور اس کے آگے سرنگوں رہتا ہے. مسلمان جنات کو بھی تو معافی مل سکتی ہے. ہاں، اس کائنات میں صرف ایک شیطان ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا. پھر بابا جی نے ایسی بات کیوں کی؟ میں یہ سوچتا رہا مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک عبادت گزار مسلمان جن ہوتے ہوئے بھی وہ رب ذوالجلال کے رحم سے امید کیوں نہیں رکھتے. میں یوں ہی کھڑا اندر ہونے والی گفتگو سن رہا تھا کہ یکایک میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی. کسی نے نہایت نرم اور گداز ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تھا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو سرتا پاؤں سفید لبادے میں اوڑا غازی کھڑا تھا. چوری چوری باتیں سننا بری بات ہے بھائی صاحب. وہ مسکرایا تو گندمی رنگت والے غازی کے کشادہ ہونٹوں کے اندر موتیوں جیسے سفید دانت نظر آنے لگے. اس کی زبان سرخ اور دراز تھی. لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا،
بابا جی کو بتا دوں کہ شاید میاں چوری چوری باتیں سن رہے تھے تو وہ غصہ کریں گے، مجھ سے مکمکا کر لو، کچھ کھلا پلا دو، میں ان سے نہیں کہوں گا۔ بے ساختہ میری ہنسی نکل گئی۔ کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا، میرا بھی بھوک سے برا حال ہے۔ مجھے اپنے اندر نکاہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں مل کر کھائیں گے، وہ سوچنے لگا، مگر کھائیں کیا؟ ادھر گاؤں میں کیا ملے گا، چلو شہر چلتے ہیں۔ شہر؟ اور اس وقت؟ میں نے کہا، خدا کا کچھ تو خوف کھاؤ غازی، میں اس وقت جا سکتا ہوں شہر؟ اور تم نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں۔ قبرستان میں پیش آنے والے واقعے کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بے ساختہ حویلی کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ غالباً دور اندھیرے میں درختوں کی شاخیں لہرا رہی تھیں، مگر مجھے لگا جیسے قبرستان والا عفریت میرے تعاقب میں یہاں تک آ گیا ہے۔ میرا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا۔ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں خوف آ رہا ہے؟ غازی ہنسا۔ واہ بھائی واہ، بھائی بھی کہتے ہو اور گھبراتے بھی ہو میاں۔ تم اس دم جلے کی بات کر رہے ہو، وہ کیا، اس کی اوقات کیا؟ میرے بھائی، اس کی یہ جرت ہی نہیں کہ ہمارے بابا جی سرکار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ ہاں، وہ جس بات پہ شریر ہوتا ہے، اس کی نزاکت ہم جنات کے لیے اہم ترین مسئلہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے ہم اپنی بگڑی ہوئی مخلوق کی بدمعاشیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف کسی خاص انسان کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اور وہ خاص انسان کون ہیں جن کی وجہ سے ہم اس دم جلے کو کچھ نہیں کہتے؟ یہ اپنے شاہ صاحب ہیں۔ تم نے سنا ہے بابا جی ان پر برس رہے ہیں؟ غازی بولتا چلا گیا۔ ایسی کیا بات ہے جو شاہ صاحب سے سرزد ہو گئی ہے؟ میں نے آہستگی سے کہا اور ساتھ ہی غازی کو بازو سے تھام لیا۔ میں اسے لے کر باغیچے کی طرف نکل آیا تاکہ بابا جی ہماری باتیں نہ سن لیں۔ مجھے ادھر لے کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ راستے میں اپنا بازو چھڑا کر بولا، بابا جی کو معلوم ہے کہ میں اور تم کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کے ہزاروں کان ہیں۔ وہ دلچسپ انداز میں مسکرایا، باتوں میں مجھ سے کیا گیا وعدہ نہ بھول جانا۔ نہیں بھولتا یار، اندر اور باہر کی بھوک تنگ کر رہی ہے، میں کشمکش میں گرفتار ہو رہا ہوں۔ دیکھو غازی، میں نے جیب سے 100 روپے کا ایک مڑا توڑا سا نوٹ نکالا۔ یار میں صحافی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں ان پر عیاشی کر سکوں۔ یہ رکھ لو اور تم خود ہی شہر سے کوئی کھانے کی شے لے آؤ۔ اس نے نوٹ پکڑا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کھول کر لہرانے لگا۔ بھائی تمہارے پیسوں سے بو آ رہی ہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ انہیں زیادہ دیر تک جیب میں نہ رکھا کرو، تم جتنا پیسہ جیب سے نکالو گے تمہارے پاس اسی رفتار سے پیسہ آئے گا۔ اچھا، یہ بھی کر کے دیکھ لوں گا، میں نے اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ تم بتا رہے تھے کہ شاہ صاحب سے کیا غلطی ہو گئی؟ ایسا کرو، وہ مجھے چکما دیتے ہوئے بولا، کچھ دیر کے لیے تم یہاں ٹھہرو، میں شہر سے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آتا ہوں، پھر کھائیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ میں نے اسے جانے دیا اور پھر وہ 2-4 منٹ میں ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا بڑا لفافہ تھا جس میں گرم گرم جلیبیاں رکھی تھیں۔ وہ ندیدوں کی طرح زبان لبوں پر پھیرنے لگا۔ گرم گرم جلیبیاں مجھے بھی پسند تھیں۔ تم انسانوں کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے۔ کاش میں بھی انسان ہوتا اور جی بھر کر تمہاری دنیا کی غذائیں کھایا کرتا، کم از کم تمہارا جھوٹا تو نہ کھانا پڑتا۔ کیا مطلب؟ چھوڑو، جلیبیاں کھاؤ، پھر کبھی بتاؤں گا۔ اس نے کوئی بات بتانے سے پہلو بچایا، مگر میں نے اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ہڈیاں اور فضلہ کھاتے ہو، یعنی تمہارے لیے یہ پسندیدہ غذائیں ہیں۔ بھائی کہا ہے نا، چھوڑو یہ باتیں، دل کیوں خراب کر رہے ہو؟ اتنا اچھا کھانے کو مل رہا ہے اور تم کیسی چیزوں کا ذکر کر رہے ہو؟ ہاں یہ اور بات ہے۔ وہ لفافے سے شیرے میں لتڑی ہوئی ایک جلیبی منہ میں ڈال کر کھانے لگا اور پھر اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے بولا، اگر انسان کے روپ میں ہوں تو ہم تمہاری غذائیں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی اصل حالت میں ہوں تو ایسی ہی اشیاء کھانی پڑتی ہیں جو تمہارے ہاں نجس اور فالتو ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، ہمارے لیے وہ اشیاء لذت اور توانائی کا باعث بنتی ہیں۔ غازی کو جلیبی کھاتے دیکھ کر میرے منہ میں بھی پانی آ رہا تھا۔ میں لفافے میں ہاتھ ڈال کر جلیبی نکالنے لگا تو غازی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں دیتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے جلیبی کا آدھا ٹکڑا مجھے دیا۔ تم بس یہ کھاؤ، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ یار بڑے کنجوس ہو تم، میں نے کہا، اس سے میرا کیا بنے گا؟ اگر میں نے آپ کو اور جلیبیاں دے دیں تو میرا کیا بنے گا؟ 100 روپے کی لایا ہوں غریبوں کی طرح۔ ہائے، 1000-2000 کی جلیبیاں ہوتی تو تب جا کر میرا گلا تر ہوتا، پیٹ پھر بھی نہ بھرتا۔ اس لیے بابا جی کہتے ہیں غازی نادیدہ ہے۔ میں نے کہا، اگر تم بھی بانٹ کر کھایا کرو تو تمہارے کھانے میں برکت پیدا ہوگی۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تو ایک دم وہ ناراض ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جا دفع ہو جا۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا، جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تیری دم میں نمدہ بھر دوں گا،
تو پھر جائے گا۔ میں نے اسے ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ وہ ایک دم ناراض ہو گیا۔ اس کے رویے سے مجھے بڑی ندامت، شرمندگی اور خفگی محسوس ہوئی اور میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو غازی پیار سے بولا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یار خود ہی تو دفعہ دفعہ کہہ رہے ہو۔ ارے آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، وہ غصے کے باوجود مسکرایا۔ میں تو اسے کہہ رہا ہوں جو ادھر لیمو کے پودے کے پیچھے ندیدوں کی طرح کھڑا ہے، مجھ سے جلیبی مانگ رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو کھانے کے لیے نہیں دے رہا تو اسے کیوں دوں گا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بڑا شرمیلا مگر ہٹیلا ہے۔ اس کا نام صبور ہے، میری منگیتر کا بھائی ہے۔ یہ اپنی بہن کے لیے میری جاسوسی کرتا رہتا ہے، وہ بھی اس کی طرح ہے نادیدی۔ غازی کی باتیں میرے لیے دلچسپی اور راحت کا باعث بن رہی تھیں۔ ارے غازی تم بڑے ظالم ہو، اپنے منگیتر کے بارے میں ایسے کہتے ہو۔ میں نے کہا، یار منگیتر کی خوشنودی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا۔ میں انسان نہیں ہوں، ہم اپنے منگیتروں کو سر پر نہیں چڑھاتے، ویسے بھی یہ نک چڑی ہوتی ہے۔ غازی بولا، مجھ سے 50 سال بڑی ہے میری منگیتر، ہر وقت اس ٹو میں رہتی ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ 10 سال بعد میری اس سے شادی ہوگی۔ کیوں؟ اتنی دیر سے کیوں ہوگی شادی؟ میں نے کہا، ابھی میں بچہ ہوں نا بھائی، وہ شرمیلے انداز میں بولا۔ تم بچے ہو کیا؟ اور پھر بڑے ہو گئے تو کیسے دکھائی دو گے؟ یار تم مجھ سے بھی بڑے قد اور عمر کے دکھائی دیتے ہو۔ میں نے اسے چھیڑا، اتنی عمر میں تو ہمارے ہاں 4 بچوں کے باپ ہوا کرتے ہیں۔ یہ میں تھوڑی ہوں، وہ بولا، یہ ظاہری جسم میرا تھوڑا ہے۔ ویسے بھی ہمارے اور آپ کے انسانوں کی عمروں میں اور بلوغت میں فرق ہے۔